السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت، اس سلسلے کی آج کی جو یہ کڑی ہے، آج کا جو یہ حلقہ ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج سے متعلق ایک اہم سوال نمبر 58 آپ کے سامنے پڑھنا ہے اور اس کا جواب پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اس سے متعلق جو باتیں بطور وضاحت اور شرح مطلوب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سوال نمبر 58 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے شخصیات کی تقدیس کرتے ہیں، شخصیات کی تقدیس کرتے ہیں، انہیں پارسا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ اللہ والا، بہت زیادہ ہے نا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور ان کے آرا کے لیے تعصب کرتے ہیں۔ جو بھی ان کی رائے ہے، ان کی جو رائیں ہوتی ہیں ان کے لیے تعصب کرتے ہیں، یعنی ان کی رائے کو پڑھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کو پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہر ایک کی بات کو چھوڑنے کے لیے گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اس شخصیت جس سے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کی رائے کے لیے تعصب کرتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، شخصیات کی تقدیس یاد رکھیں کہ شخصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے محترم ہوتی ہیں، مکرم ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخصیت یا کسی بھی شخصیت کا تقدس، اس کی پارسائی، اس کی بزرگی یا اس کی نیکی، یاد رکھیں وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں اور اس کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم سب کا احترام کریں گے جتنی جس کی اہمیت اور جس کا جتنا احترام ہے دین کے اندر، لیکن کسی کا بھی اتنا احترام یا اتنا تقدس نہیں کریں گے جو قرآن اور سنت کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ ایسا کسی کی تقدیس کرنا، اس طرح کسی کی تقدیس کرنا کہ حق کو چھوڑ کر کے ان کی بات کو لے لیا جائے، ان کی بات کے لیے تعصب برتا جائے، اس کے لیے جانبداری کی جائے، ایسا ہم کسی کے لیے بھی روا نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا اصول ہے، ایسا ضابطہ ہے کہ اس پہ سارے لوگ فٹ ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اندر یا بندگان کے اندر الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مقامات بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی زندگی میں اس کے ماں باپ کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، اس کے والدین کا مقام ہے کہ نہیں؟ والدین بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کی اپنی عظمت، ان کا اپنا احترام، ان کا اپنا تقدس بہت ہی زیادہ بلند پایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، تو ہم ان کا احترام کریں گے، ان کا حق ادا کریں گے، ان کا مقام سمجھیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، بالکل، لیکن یہ اسی دائرے میں رہ کر کے کریں گے جو کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ہے۔ علماء کا اپنا ایک مقام ہے، علماء کی اپنی ایک تقدیس ہے، علماء کی اپنی ایک بہت عظیم حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی دین کے اندر۔ بلا شبہ علماء محترم ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تکریم، ان کا ادب بجا لانا بالکل ضروری ہے۔ لیکن اگر اب کوئی سوچے کہ ہمارا فلاں عالم اس قدر مقدس ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو لیں، چاہے وہ قرآن کے خلاف جائے، سنت کے خلاف جائے، تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی تقدیس شریعت کے اندر روا نہیں ہے۔ ولی امر اور حاکم وقت، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ اتنا اونچا مقام ہے، لیکن کیا امیر المؤمنین کی ہر بات کو قبول کر لیا جائے گا؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یأمر بمعصیہ، اس وقت تک اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی بات سنتے رہو، اس کا کہا مانتے رہو جب تک کہ وہ معصیت کا، گناہ کا حکم نہ دے۔ اگر گناہ کا حکم دے، معصیت کا حکم دے، منکر کا حکم دے، اللہ کے دین، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کسی بات کا حکم دے، فلا طاعہ، تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہمیں یہیں تک رہنا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ کے دین کے مطابق بات ہے، آمنا و صدقنا، کوئی بات نہیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اطاعت ہم نہیں کریں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم بغاوت کریں، جھنڈا اٹھائیں، مار دھاڑ کریں، فتنہ پھیلائیں، اس کے خلاف محاذ کھول دیں، اس کی بے عزتی کریں وغیرہ، یہ سب بھی ہمارے لیے رائز، ہمارے لیے بھی یہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہیں۔ نصیحت کر سکتے ہیں تو کریں گے، پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے، دعا کر سکتے ہیں دعا کریں گے۔ اگر یہ چیز کارگر ہو جائے تو الحمدللہ، نہ کارگر ہو تو خلاص ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، بس اطاعت نہیں کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں ضابطہ ہے۔ لیکن اب اگر کوئی تعصب برتے، اب یہاں جو پس منظر ہے وہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، شخصیات کی تقدیس کرتے ہیں، انہیں پارسا سمجھتے ہیں۔ یعنی اب بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری ٹولیاں ہیں، بہت سارے دھڑے ہیں، بہت سارے حزب ہیں، پارٹیاں انہوں نے قائم کر رکھی ہیں، ان کے فاؤنڈرز ہیں، مؤسسین ہیں۔ اب ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، یہ اپنے فاؤنڈر یا اپنے بڑے یا اپنے پیشواؤں کی اتنی زیادہ تقدیس کرتے ہیں کہ اس کے لیے پورے طور پر تعصب برتتے ہیں۔ ہمارے نے کہا ہے اس لیے ہم بالکل اس کے خلاف نہیں سنیں گے، ہماری پارٹی کا، ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہم اس کی بات کو بالکل آنکھ بند کر کے لیں گے، اس کے لیے تعصب برتیں گے۔ یہ جو طریقہ چل پڑا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ کس طرح سے بہت سارے فرقوں کے یہاں، بہت سارے احزاب کے یہاں، بہت سارے دھڑوں کے یہاں، فرق کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کہتے ہیں کہ اپنے سربراہوں یا اپنے فاؤنڈرز یا اپنے پیشواؤں کے لیے اس قدر تعصب برتتے ہیں کہ ان کی باتوں کو ایسے کوٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی قرآن و سنت ہو، اور اس کے خلاف نہیں جانا چاہتے، جبکہ ان کی زندگی میں سنت کی ایک سے زیادہ مخالفت موجود ہے، عقیدے کے اندر ایک سے زیادہ انحراف موجود ہے، وہ انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اپنے امام اور پیشوا کے لیے اس قدر تعصب برتتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ ہے سوال۔ جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں واجب یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے۔ دیکھ رہے ہیں کیا ہے ضابطہ؟ واجب یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے، حق کی اتباع کی جائے جس کے بھی ساتھ ہو۔ حق جہاں ہے وہاں جانا ہوگا، حق کی اتباع کرنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تعصب نہیں برتا جائے گا۔ اب ہمارا اپنا پیشوا اگر غلط کہہ رہا ہے تو ہم اس لیے کہ وہ ہمارا پیشوا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہمارا اپنا عالم ہے یا ہمارا فلاں ہے، اس لیے ہم اس کی ہر چیز کو لیں، یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہ حق ہے یا حق نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے جس کے بھی ساتھ ہو، نہ کہ حق کی مخالفت کرنے والے اشخاص کی پیروی کی جائے۔ حق کی مخالفت کرنے والے اشخاص کی پیروی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت پیارا نقل کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے، مشہور آیت کریمہ ہے جسے ہمیشہ حکم رسول کی مخالفت کے سلسلے میں پڑھا جاتا ہے، اس کی وعید کے سلسلے میں۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا
مجھے ایسے لوگوں سے بڑا تعجب ہوتا ہے جنہیں سند بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سند صحیح ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بڑا تعجب کرتا ہوں، ایسے لوگوں پر بڑا تعجب کرتا ہوں، حیران ہوں ایسے لوگوں سے جو لوگ جانتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، کسی بات کی سند کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو سند ہے وہ سند بھی کیا ہے، صحیح ہے، یعنی سند بھی معلوم ہے، سند کا صحیح ہونا بھی انہیں معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں۔ سب معلوم ہے یہ قول اللہ کے نبی کا ہے، یہ فعل اللہ کے نبی کا ہے، اس سند سے آیا ہوا ہے، وہ سند بھی صحیح ہے، یہ قول صحابی رسول فلاں کا ہے اور اس کی سند یہ ہے، وہ سند بھی صحیح، سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ یذهبون الی رأی سفیان، سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں، سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بات امام احمد بن حنبل کی یہاں پر نقل کی گئی ہے، اس معنی کے اور بھی اقوال ہیں، اس معنی کے اور بھی اقوال ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اور خود امام احمد بن حنبل کے بھی اور بہت سارے اقوال ہیں۔ تقریباً سارے ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ جب ایک بات کا حق ہونا ثابت ہے کہ یہ سند کے ساتھ مروی ہے، سند بھی صحیح ہے، تو اس کے بعد کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ فلاں کی رائے کو فالو کرے، فلاں کی رائے کو فالو کرے، فلاں کی رائے کو فالو کرے، یہ درست نہیں۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سب کچھ درست ہے، صحیح سند معلوم ہے، بات حق ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی امام سفیان ثوری نے، امام سفیان بن عیینہ نے جو بھی بات کہی ہے، جو بھی ان کی بات ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن امام سفیان ثوری نے ایسا کہا ہے، امام ابن عیینہ نے ایسا کہا ہے، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں واللہ تعالی یقول، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، اس بات سے کہ انہیں کوئی فتنہ پکڑ لے، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی بہت دردناک عذاب گھیر لے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتنے یا کسی دردناک عذاب سے انہیں ڈرنا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے حکم رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود کیا کرتے ہیں یہ کچھ لوگ؟ ایسے لوگوں سے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جو سب کچھ حق جاننے کے باوجود بھی سفیان کی رائے کو مانتے ہیں، سفیان کی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ ایک مثال ہے، یہ قول ہے امام احمد بن حنبل کا، انہوں نے سفیان ثوری کا نام لیا یا سفیان کا نام لیا۔ سفیان، دو سفیان مشہور ہیں، دو سفیان، حضرت ابو سفیان نہیں، حضرت سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، یہ دو نام ائمہ سلف کے اندر، محدثین کے اندر چوٹی کے نام ہیں۔ یہ دونوں اپنے اپنے دور کے چوٹی کے امام گزرے ہیں اور کتب ستہ کے راوی ہیں، بہت زیادہ بلند پایہ ہیں، صاحب فضل ہیں، صاحب امامت ہیں۔ ان کی مثال امام احمد بن حنبل نے دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سند کو جانتے ہیں، سند کی صحت کو جاننے کے باوجود سفیان ثوری یا سفیان ابن عیینہ کی بات کو اپناتے ہیں، اس سے اگر تعجب ہے تو آج آپ سوچئے کہ قرآن کو، سنت کو، اس کی مخالفت کے باوجود بھی لوگ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں۔ کہاں امام سفیان ثوری کا مقام، کہاں امام ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کا مقام؟ اگر ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان کی رائے اختیار کرتے ہیں، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر آج کا دور امام احمد بن حنبل کے سامنے ہوتا اور وہ دیکھتے کہ آج کس طرح سے لوگ سنت کو چھوڑ چھوڑ کر کے، امت کے اسلاف صحابہ کرام تابعین کی باتوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے کس طرح سے وہ فلاں کی رائے، وہ ہمارا بڑا ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا فاؤنڈر ہے، ہماری جماعت کا، ہم اس کی جماعت کے ہیں، اس نام پر لوگ نہ جانے کس کس کی رائے کو اختیار کرتے ہیں، نہ جانے کس کس کے موقف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو کتنا تعجب کرتے ہیں۔ اس لیے شخصیتوں کے لیے تعصب نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی شخصیت ہو
اس کے لیے تعصب نہیں ہوگا، حق کے لیے تعصب ہوگا، حق کے لیے تعصب ہوگا۔ ایسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ مشہور قول جو بہت زیادہ مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اسے بھی یہاں پر شیخ صالح فوزان نے نقل کیا ہے، بات فرمائی ہے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تھا قریب ہے، اندیشہ ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے تمہارے اوپر پتھر کی بارش ہو جائے۔ اقول قال رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ حدیث بیان کی ہے۔ وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے فرمایا ہے، عمر نے فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کے سامنے ابو بکر اور عمر کے نام لینے والوں کے بارے میں، ابو بکر و عمر کا قول پیش کرنے والوں کے بارے میں ابن عباس جیسے امت کے چوٹی کے امام کہتے ہیں قریب ہے، خطرہ ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، تو حکم رسول کے سامنے ابو بکر و عمر کی کوئی بات بھی اگر پیش کرتا ہے تو خطرہ ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ تو آپ بتائیے کہ کوئی بعد کے لوگوں کی بات پیش کرے، کوئی ایسے لوگوں کی بات پیش کرے جن کا کوئی دین میں، عقیدے میں، منہج میں، فکر میں، مسلک میں کوئی اعتبار بھی ہو نہ ہو، صرف اور صرف اپنی ہوس اور منمانی، مقبولیت یا اپنی پیشوائی کے اعتبار سے، جس کو وہ پیشوا سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے وہ اس کا قول پیش کریں، اس کی رائے پیش کریں اور اس کے سامنے سنت کو نظر انداز کر دیں۔ یہ کس قدر افسوسناک ہے، کس قدر حیرت انگیز ہے، تعجب خیز ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں آگے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں صفحہ نمبر 345 پر، کہتے ہیں جب دلیل کے بغیر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانیت میں سب سے افضل شخص کی اتباع پر اتنی سخت تنبیہ اور وعید ہے، تو بھلا ایسے شخص کی اتباع کا کیا حال ہوگا جو عیر میں ہے نہ نفیر میں، جو عیر میں ہے نہ نفیر میں۔ ایک مثل ہے عربی زبان کے اندر، لا فی عیر ولا فی نفیر، لا فی عیر ولا فی نفیر۔ عیر اصل میں قافلے کو کہتے ہیں، جو سامان وامان بیچنے کے لیے قافلے آیا کرتے تھے، تجارت وغیرہ کا کام کرتے تھے، اس کو عیر کہتے ہیں۔ اور نفیر کہتے ہیں مجاہدین کو، جن کو الرٹ کیا جائے ایک آواز پر، مسلمانوں کا حکیم، مسلمانوں کا امام یا جو مسئول ہو، ہے نا، کمانڈر، اگر وہ ایک آواز دے دے نکلو سب کے سب مقابلے کے لیے، تو پوری ساری تعداد جو ہے نا وہ فوراً الرٹ ہو کر کے نکل جاتی ہے۔ تو عیر کہتے ہیں اس تجارت والے قافلے کو، اور نفیر کہتے ہیں مجاہدین کی ٹیم کو۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ بھلا ایسے شخص کی اتباع کا کیا حال ہوگا جو عیر میں ہے نہ نفیر میں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ اس قافلے کا حصہ ہے اور نہ وہ بڑے مجاہدین کے قافلے کا حصہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو کی اتباع کر رہے ہوں تو کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ شیخ کہتے ہیں جس کے علم و فضل کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کے علم و فضل کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر کوئی پیش کرے، ایسے لوگوں کی اگر کوئی اتباع کرے، تو آپ بتائیے کہ کتنی زیادہ حیرانی کی بات ہے۔ ابو بکر و عمر کی اتباع اگر کوئی سنت کے خلاف کرتا ہے تو خطرہ ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو اگر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے چوٹی کے پوری امت کے سب سے اونچے نام، سب سے اونچے مقام اور مرتبے اور عظمت کے مالک، ان لوگوں کے بارے میں ابن عباس اگر یہ بات کہتے ہیں، تو اب آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کی اگر اتباع کوئی کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے مقام اور مرتبے کا کوئی عطا پتہ نہیں، جس کے علم و فضل کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، سوائے اس کے، ہاں کیا ہوتا ان کے یہاں، ہوتا کیا ہے ایسے لوگوں کے یہاں، علم نہیں، مقام نہیں، فضل نہیں، درجہ نہیں، حیثیت نہیں، کچھ نہیں ہے نا۔ ہوتا کیا ہے، صرف سوائے اس کے کہ وہ بڑی اچھی چرب زبانی اور چکنی چپڑی باتیں کر لیتا ہے۔ آج سب سے زیادہ اعتبار اسی کا ہے، سب سے زیادہ اعتبار کس کا ہے، زبان درازی کا۔ جو جتنا زیادہ ملمہ سازی کر لے، جو جتنا زیادہ ہے نا زبان کا استعمال کر لے،
جو جتنا زیادہ تیز زبان استعمال کر لے اسی کا اعتبار ہے۔ لوگ کہتے ہیں واہ باتیں دیکھو کوئی جواب نہیں ہے اس کی بات کا، انداز دیکھو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کے انداز کا، اور اس طرح کی چیزیں عوام کے اندر اس قدر داخل ہو جاتی ہیں، لوگوں کے یہاں مقبولیت پا جاتی ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں پھر اس کے یہاں کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ اتنی سی بات ہے کہ لوگوں کو زبان درازی بہت آتی ہے، زبان کا استعمال بہت آتا ہے، اور یہ لوگ چکنی چپڑی باتیں کر لے جاتے ہیں، لوگوں کو ورغلا لے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی جال میں پھانس لے جاتے ہیں، اپنی زبان اپنے لب و لہجے اور انداز سے لوگوں کو متاثر کر لے جاتے ہیں۔ اس کے سوا نہ ان کا کوئی علمی مقام ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی فضیلت اور برتری ہوتی ہے، اور نہ ان کا نہ وہ کسی حیثیت سے اونچے مقام کے مالک ہوتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگ آج سنت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، حق کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے تعصب برتتے ہیں، حق بات کو رد کر دیتے ہیں، اور اپنے پیشواؤں یا اپنے سے متعلق شخصیتوں کو اس طرح کا درجہ، اس طرح کی حیثیت دے دیتے ہیں۔ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ کا یہ سرسری طور پر جواب تھا۔ اس کے بعد دیکھیے اس جواب کے چند نقطوں پر حاشیہ بڑا عظیم الشان لگایا گیا ہے۔ شروع میں جہاں شیخ نے جواب شروع کیا ہے وہاں یہ تھا کہ واجب یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے جس کے بھی ساتھ ہو، حق کی اتباع کی جائے جس کے بھی ساتھ ہو۔ یاد رکھیں حق کی اتباع کرنی ہے، حق جس کے یہاں بھی پایا جائے، شخصیت کی اتباع نہیں کرنی ہے، خواہ وہ حق کے موافق ہو یا حق کے مخالف۔ شخصیتوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، نہ کہ حق کو شخصیتوں کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ کوئی بھی شخصیت اس کا اعتبار کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ اسی اعتبار سے کہ وہ حق پرست ہے۔ اس لیے نہیں، حق کو اس لیے نہیں ہم مانیں گے یا حق کے نام پر یہ بات ہم نہیں کہیں گے کہ فلاں کی بات ہے اس لیے حق ہے، فلاں کی بات ہے اس لیے حق ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ حق یہ ہے جو بھی اس کو مان رہا ہے وہ صاحب حق۔ تو حق کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچانا جائے گا، نہ کہ حق شخصیتوں کے ذریعے سے۔ حق اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے لے لیا جائے، اسے مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے، اسے رد نہ کیا جائے، اسے نظر انداز نہ کیا جائے۔ حق اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہاں پر جو بات آ گئی کہ حق کی اتباع کرنی ہے جس کی بھی ساتھ ہو۔ اب اگر اپنی شخصیت، اپنا پیشوا، مثال کے طور پر اگر حق اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کے لیے اس کی تابعداری نہیں ہوگی، اس کے لیے انسان عصبیت نہیں برتے گا کہ بس اس کو پکڑ کر بیٹھ جائے، اسی کو کوٹ کرے، اسی کا حوالہ دے، اس کا ڈیفنس کرے، اس کا جواب نہ دے، مطلب اس پر کوئی رد نہ کرے، اس کے خلاف نہ جائے۔ ایسا کرنا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یہاں پر نقل کیا ہے شیخ جمال بن فرحان نے، کہتے ہیں کہ امام اوزاعی، اور امام اوزاعی ابو عمرو آپ جانتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل الیمن اپنے دور میں یمن کے سب سے چوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں، امام ابو عمرو الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اوزاعی فرماتے ہیں ندور مع السنت حیث دارت۔ یہ قاعدہ، یہ جملہ کیا بن گیا؟ یہ جملہ ایک قاعدہ بن گیا، اصول بن گیا۔ ہم آپ کہیں بھی اس اصول کو اپنی زندگی میں برتیں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں ندور مع السنت حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ ساتھ چلیں گے وہ جہاں بھی چلے، ہم سنت کے ساتھ چلیں گے، سنت کے ساتھ چلیں گے جہاں بھی وہ چلے، تو جہاں جہاں سنت جائے گی وہاں وہاں ہم جائیں گے۔ اب سنت کہا گیا ہے، شخصیت کا نام نہیں لیا گیا کہ فلاں شخص جو بھی کہے گا ہم اس کو مانیں گے۔ یہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے بس، اور دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، تقریر، فتویٰ، فیصلہ ہے نا، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں سب اس کے اندر، سیرت سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔
تو ہم سنت کے ساتھ چلیں گے جہاں بھی وہ چلے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم سنت کے ساتھ ہی چلیں، خواہ وہ کسی کے بھی خلاف جائے، خواہ وہ کسی کے بھی موافق جائے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ وہ حق کی تلاش کرتے ہیں، جہاں بھی حق ہوتا ہے اسے وہ لے لیتے ہیں۔ حق کے بارے میں ان کے یہاں یہ تعصب نہیں پایا جاتا کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے تو ہم کیوں لیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، حق کہاں ہے، حق کہاں ہے، بس حق کے پیچھے وہ چلتے ہیں، جہاں بھی چلتا ہو، جہاں بھی حق موجود ہو اسے اپنا لیتے ہیں۔ اس کی ایک موجودہ دور کی میں تازہ مثال آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال منہج کا مسئلہ ہے، سنت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زیورات میں زکوٰۃ، زیورات میں زکوٰۃ، اور یہ اس لیے بھی ذکر کر دینا شاید مفید ہو کہ آج عجیب و غریب انداز کی باتیں میڈیا پر سننے کو ملتی ہیں۔ اب زیورات میں زکوٰۃ ہے یا زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس سلسلے میں اختلاف تو پرانا ہے، اس سلسلے میں اختلاف پرانا ہے نا۔ صحابہ کرام کے دور سے ہی اس میں دو رائیں ملتی ہیں، زکوٰۃ ہونے کی، زکوٰۃ کے نہ ہونے کی۔ ایسے آگے بڑھیں گے تو جو ائمہ اربعہ کا نام لیا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کا بار بار ان کا اونچا مقام جو امت کے اندر ہے، اس اعتبار سے ائمہ اربعہ کا نام کسی بھی مسئلے میں خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل ہیں، زیورات میں زکوٰۃ کے قائل ہیں، دیگر ائمہ کے بالمقابل، دیگر ائمہ کے بالمقابل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس مسئلے کی تحقیق ہوئی، اس کو گہرائی سے دیکھا گیا، حدیثیں جو موجود ہیں ان حدیثوں کی تحقیق کی گئی، اس کی سند کا دراسہ کیا گیا، وہ سندیں کہاں تک صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، صحابہ کرام کے آثار، اقوال، فرمودات، صحابیات کے واقعات، صحابیات کے اقوال، آثار اور ان کی زندگی کے پریکٹیکل واقعات کا جب پورے طور پر جائزہ لیا گیا تو دلیلوں سے یہ بات سامنے آئی کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، زیورات میں زکوٰۃ ہے، یہی بات دلیلوں سے ثابت ہوئی۔ تو اب جب دلیلوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اب یہ زیورات میں زکوٰۃ کا قائل کون ہے، امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ کا جو مسئلہ راجح ہے وہ زیورات میں زکوٰۃ کے ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہم اس مسئلے کو گلے لگاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کہتا ہو، اس کا موقف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، فلاں کی بات کو لیتے ہیں، فلاں کی بات کو لیتے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جہاں جو چیز دلائل سے ثابت ہوتی ہے اور مستند طور پر سامنے آتی اسے اپنا لیتے ہیں، خواہ اس کا قائل کوئی بھی ہو۔ اب یہاں اگر قول کے اعتبار سے بات کریں تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل ہیں اور دیگر ائمہ اگر نہیں قائل ہیں، تو ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات کو اس لیے لیا کیونکہ ان کی بات دلائل کے مطابق، ان کی بات دلائل سے قریب ہے، اس لیے ہم نے اس بات کو لے لیا۔ اب یہاں پر یہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی مالکی کو، کسی بھی حنفی، کسی بھی حنبلی کو، کسی بھی شافعی کو، کہ وہ اپنے امام کو پکڑ کر کے بیٹھا رہے اور کہے کہ نہیں ہمارے امام زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے، اس لیے ہم زیورات میں زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو نہایت غلط ہے۔ یہی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا ہے، سارے چاروں اماموں کے ماننے والوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے امام کو پکڑ کر کے نہ بیٹھیں، اگر دلیلوں سے، قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے، آثار سے اگر کوئی بات مستند اور راجح ثابت ہوتی ہے تو اسے گلے لگا لیں، اسے تسلیم کر لیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ قول کس کا ہے، یہ دیکھیں کہ حق یہی ہے، حق یہی ہے، دلائل سے یہی بات راجح طور پر ثابت ہوتی، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہی حق پرستوں کا کام ہے، یہی حق پسندوں کا کام ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اب آج آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں وہ ایسے علماء کے اقوال لا کر کے پیش کرتے ہیں
جو زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شخصیتوں کے اقوال پر ہی اعتماد کر لیا جائے گا؟ نصوص کا، دلائل کا، آثار کا شریعت میں کوئی اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عصبیت ہے، تعصب ہے، جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اور یہ قابل مذمت چیز ہے کہ آدمی اپنی نفس اور ہوا کے پیچھے چلے اور سوچے کہ میرا موقف یہ ہے اس لیے میں اس کی بات کو مانوں گا، جو یہی بات کہنے والا ہے اس کے مقابلے میں فلاں فلاں کی بات کو میں رد کر دوں گا۔ یہ چیز غیر مناسب ہے، اور یہ بھی نفس پرستی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نفس پرستی ہے، اور اس کا بھی چلن بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے، اور بعض ایسے لوگ جو علم سے گہرا شغف نہیں رکھتے بلکہ بعض علماء سے ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسے لوگ بھی اس وقت میڈیا کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر کے حد درجہ نادانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو موقف، جو مسئلہ اپنے ذہن میں طے کر لیتے ہیں، اس کے لیے ویسے علماء کے اقوال اور ویسے مفتیوں کو تلاش کر کے ان کی باتیں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سراسر نفس پرستی ہے۔ مسائل کے اندر دلائل سے جو چیز راجح بنتی ہو اسے اپنانا ہے، خواہ کوئی بھی کہنے والا ہو۔ یہ ہمارا اصول اور ضابطہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں ہم سنت کے ساتھ چلتے ہیں وہ جہاں بھی چلے۔ ٹھیک ہے، یہ امام اوزاعی کا مشہور قول ہے۔ اس کے بعد آگے اگلی بات جو تھی اس کے بارے میں شیخ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہتے ہیں کہ نہ کہ حق کی مخالفت کرنے والے اشخاص کی پیروی کی جائے۔ جو حق کے مخالف ہوں گے، حق کے خلاف چل رہے ہوں گے، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں چلا جائے گا۔ یہ جو دوسری والی بات ہے کہ مخالفت کرنے والے اشخاص کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس حوالے سے امام زکریا بن یحییٰ بن صبیح سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک قول ہے، دیکھیے، یہ بھی امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنے کے سلسلے میں نہایت ہی معتبر کتاب، کئی جلدوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ یہ قول ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے۔ ابو بکر ابن عیاش کا یہ قول بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ابن عیاش کو کہتے ہوئے سنا، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا؟ کب سنا؟ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا، یا ابا بکر، اے ابو بکر۔ یہ کنیت ہے کس کی؟ ابن عیاش کی، ابو بکر ابن عیاش۔ کیا کہا؟ من السنی، سنی کون ہے؟ سنت پر چلنے والا کون ہے؟ سنت کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ یعنی صحیح معنوں میں اگر سنت پرست دیکھا جائے تو کس کو سنت پرست کہا جائے؟ قالا، کیا جواب دیا ابو بکر ابن عیاش نے؟ کہا، الذی اذا ذکرت الاہواء لم یتعصب لشیء منہا۔ سنت پر چلنے والا حقیقت میں وہ آدمی ہے کہ جب اس کے سامنے بدعات کا یا منمانی چیزوں کا ذکر کیا جائے، اپنی منمانی خواہشات کی چیزوں کا ذکر کیا جائے، لم یتعصب لشیء منہا، تو وہ ان میں سے کسی کا سپورٹ نہ کرے، وہ ان میں سے کسی کی طرف مائل نہ ہو، کسی کے لیے تعصب نہ کرے، کسی کی طرف یوں ہی مائل نہ ہو۔ یہ ہے سنت پرست کی تعریف۔ سنت پرست کون ہے؟ سنت پرست وہ ہے جس کے سامنے نئی نئی باتیں پیش کی جائیں، خواہشات کی باتیں پیش کی جائیں، من چاہی باتیں پیش کی جائیں، دل میں، مزاج میں، عقل میں لگنے والی باتیں پیش کی جائیں، لم یتعصب لشیء منہا، تو وہ ان میں سے کسی چیز کی طرف وہ مائل نہ ہو، بلکہ وہ کس کی طرف جائے؟ سنت لے کر کے آؤ۔ ہمیں سنت چاہیے، نبی کا طریقہ، نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوے، آپ کے فیصلے، آپ کی سیرت لے کر کے آؤ۔ ہمیں بس وہی چاہیے۔ آپ کوئی بھی بات اس کے علاوہ لے کر کے آؤ گے تو ہمیں ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے سنت پر چلنے والے کی تعریف۔ سنت پر چلنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے کوئی بھی بات دنیا کی پیش کی جائے تو کوئی بھی تعصب نہ کرے، اس کی طرف سرے سے توجہ نہ دے، مائل ہی نہ ہو، وہ صرف اور صرف کیا مانگے؟ سنت لے کر کے آؤ۔
اللہ کے نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ لے کر کے آؤ، بس اس کے لیے وہ تعصب کرے، یہ ہے۔ تو کیا معلوم پڑا؟ معلوم یہ پڑا کہ ہم مخالفت کرنے والے، مخالف یعنی حق کے خلاف چلنے والے کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم حق پر چلنے والوں کے ساتھ چلیں گے، حق کو اپنائیں گے، حق کو اختیار کریں گے۔ یہ شیخ جمال بن فرحان حافظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، زکریا بن یحییٰ کا یہ قول اتنا پیارا نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یعنی نقل کرتے ہیں ابو بکر ابن عیاش سے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اہم اور جامع قول ہے، آپ اس چیز کو بھی قاعدے کے طور پر نوٹ کر لیں۔ سنت پر چلنے والا حقیقت میں وہ ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی بات پیش کی جائے، کوئی بھی شخصیت لائی جائے، کسی کا بھی نام لیا جائے، کوئی بھی تھیوری لائی جائے، کوئی بھی نئی چیز لائی جائے، کوئی بھی من کی بات ہے نا جو جی میں جچنے والی ہو، مزاج بھی طبیعت میں بیٹھنے والی ہو، کسی کی بھی بات پیش کی جائے، اس سے کوئی بھی تعصب نہ رکھے، یعنی اس کی طرف میلان نہ کرے، بلکہ بس صرف اور صرف سنت کی تلاش میں رہے۔ اور یہی مومن کا کام ہے، یہی متبع سنت کا کام ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں سنت کی تلاش کرے، سنت کی تلاش کرے، سلف کا راستہ تلاش کرے، جو سنت کے سیکھنے والے، سنت کو دیکھنے والے، سنت پر چلنے والے دنیا کے سب سے پہلے بیچ کے لوگ ہیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگوں سے بڑا تعجب کرتا ہوں جن کو سند کا علم ہے، سند کے صحیح ہونے کا علم ہے، اس کے باوجود وہ سفیان کی رائے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ صحیح ہے، یہی سنت ہے، یہی حق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ سفیان بن عیینہ یا سفیان ثوری کی رائے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مجھے ان پر بڑا تعجب۔ اس پر اس کی تخریج میں لکھا ہوا ہے کہ فتح المجید شرح کتاب التوحید، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں غالباً، انہوں نے اس کتاب کی شرح، کتاب التوحید کی شرح کی ہے فتح المجید کے نام سے، اور اس کے اندر یہ قول نقل کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو بات ہے، اس قول کے بعد جو قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ سنت کو چھوڑ کر کے ابو بکر و عمر کی بات کوٹ کرتے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم لوگ ابو بکر اور عمر کا قول پیش کر رہے ہو۔ یہ جو اثر ہے، یعنی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ قول ہے، یہ اصل میں اسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی مشہور کتاب کتاب التوحید میں نقل کیا ہے۔ کتاب التوحید میں ایک باب قائم کیا ہے، باب من اطاع الامراء والعلماء فی تحلیل ما حرم اللہ او تحریم ما احل اللہ فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ۔ اس بات کا بیان کہ جس نے اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرانے یا اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرانے میں علماء اور عمراء کی اطاعت کی، اس نے انہیں اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ کسی کو بھی دنیا میں اگر کسی نے یہ حق دے دیا کہ وہ حلال کہے تو آدمی حلال مانے، وہ حرام کہہ دے تو اس کو حرام مان لے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں وہ حلال ہے اور یہ کہتا ہے حرام ہے تو حرام مان لے، اللہ تعالیٰ کے دین میں وہ حرام ہے اور کوئی کہے کہ یہ حلال ہے تو حلال مان لے۔ جو ایسا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے ان حلال و حرام کرنے والوں کو رب بنا لے گا۔ یہ باب قائم کیا، اس حوالے سے ساری آیتیں حدیثیں آپ جانتے ہیں۔ اس باب کے تحت یہ اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں نقل فرمایا ہے۔ اچھا، یہ الفاظ جو آپ پڑھے ہیں، آپ نے جو پڑھا ہے الفاظ، یہ الفاظ کتاب التوحید کے اندر شیخ نے نقل کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر لکھا ہوا ہے 3121 کے تحت جو الفاظ آئے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، اور بہت اہم الفاظ ہیں۔
اس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے اراہم سیہلکون، ہلک یہلک، اراہم سیہلکون، اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقولون نہا ابو بکر و عمر۔ یہ روایت جو ہے نا مسند احمد بن حنبل کی ہے، اور اسی واقعے میں جہاں اس میں یہ آیا ہوا تھا مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، اس روایت میں کیا کہا ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہلاک نہ ہو جائیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، دونوں الفاظ گرچہ مختلف ہیں لیکن جو اصل آگاہ کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے، ڈرانا ہے، وہ یہی ہے۔ ایک میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، اور ایک میں یہ ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان قریب یہ ہلاک ہو جائیں گے، بہت جلد یہ تباہ ہو جائیں گے۔ کیسے جرأت کرتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ کہتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر نے منع کیا ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے منع کیا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ یہ حج تمتع سے متعلق واقعہ ہے، حج تمتع سے متعلق، حج تمتع کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی صریح حدیث ہے کہ آپ نے جو لوگ بھی احرام باندھ کر کے آئے تھے، جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا، جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا، ان سب کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم سب کے سب اپنے احرام کو عمرہ بنا لو، اپنے احرام کو کیا بنا لو؟ عمرہ بنا لو، یعنی سب لوگ عمرہ کر لو، اور عمرہ کر کے بال تک چھلا کر کے یا کٹوا کر کے حلال ہو جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا، یہ حج تمتع ہے، مستقل عمرہ کر کے حلال ہو جانا، پھر مستقل 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا، یہ حج تمتع ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا حج بھی مانا جاتا ہے صحیح روایتوں کے مطابق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج تمتع نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ سب جانتے ہیں حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے اونٹوں کو لانے کے لیے کہا تھا، اور 100 اونٹ لے کر کے وہ آئے تھے، 100 اونٹ لے کر کے آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو اللہ کے نبی نے خود ذبح کیا تھا، یعنی نہر کیا تھا، اور 37 اونٹوں کو حضرت علی بن ابی طالب نے ذبح کیا تھا، نہر کیا تھا۔ تو اب جب حاجی قربانی کا جانور یعنی حج کی قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے آئے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے حج تمتع نہیں کرنا ہے، اور جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو کیا کرو گے؟ اپنے احرام کو عمرہ بنا دو گے، عمرہ بنا کر کے عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ گے۔ اور پھر لمبا واقعہ موجود ہے اس کے اندر، یہ اس کا موقع نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ کہہ لیجئے کہ بصیرت اور ان کی ذہانت، فطانت، ان کا عظیم الشان مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حد درجہ نفع بخش ثابت ہوا، وہ پورا واقعہ ہے ہم جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ واقعہ تو حجۃ الوداع کا ہے، اور وہ جو واقعہ ہے وہ حدیبیہ سے متعلق ہے، لیکن عبرت دونوں کے اندر قربانی کے حوالے سے، بال چلانے کے حوالے سے، عبرت کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہاں پر بات یہ سمجھنی ہے کہ اب اگر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے اگر یہ بات نہ رہی ہو، حج تمتع کی بات ان کے سامنے نہ رہی ہو، ان کے ذہن میں نہ رہی ہو، ان کے علم میں نہ رہی ہو، اور انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا، اور یہ مسئلہ پیش آیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ سب لوگ یہاں پر حلال ہو جاؤ، حلال ہو جاؤ، یعنی عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ جب آدمی حلال ہو جاتا ہے تو پورے طور پر حلال ہونے کے بعد اس کے لیے ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، بال، ناخن، خوشبو، یہ ساری پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آدمی اپنی زوجہ سے صحبت بھی کر سکتا ہے، یہ پابندی بھی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج تمتع کر یعنی عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، تو اب ظاہر سی بات حلال ہو جائیں گے تو اپنی بیویوں سے صحبت بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو گراں لگا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حج کے لیے احرام باندھ کر کے آئے ہیں، مکہ کے اندر ہیں، ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم حلال ہو جائیں اور اپنی بیویوں سے صحبت بھی کریں۔ اس طرح کی بات صحابہ کرام نے پیش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا تو سب کو اس پر عمل کرنا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا الحمدللہ۔
تو اب بتانا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے سب سے زیادہ بلند پایا صحابہ کرام کے پاس بھی اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کسی چیز کا علم بڑے بڑے صحابہ کرام سے بھی اوجھل رہ جائے، کوئی مسئلہ اوجھل رہ جائے، اور اس کی ایک دو نہیں بلکہ بہت ساری مثالیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا حکم دیا ہے، دوسرا کھڑا ہو اور کہے نہیں لیکن ابو بکر تو منع کرتے ہیں اس سے، عمر بن خطاب تو اس سے منع کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی سی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا علم انہیں نہ رہا ہو، لیکن جو لوگ ابو بکر و عمر کا حوالہ دے رہے تھے ان کو ابن عباس نے کیا کہا کہ سنت کے مقابلے میں تم ابو بکر و عمر کا نام لے رہے ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر اس سے منع کرتے تھے، تو کیا ابو بکر اور عمر کے منع کرنے کی بات کو لے لیا جائے گا اور میں جو اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے، آپ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا اگر کرو گے جیسے تم کہہ رہے ہو تو اراہم سے اہلکون، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ابو بکر عمر کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ابو بکر تو منع کرتے ہیں حج تمتع سے، عمر تو منع کرتے ہیں حج تمتع سے، تو ان کے علم میں نہیں رہا ہوگا۔ جب حدیث رسول آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کہہ کر کے قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ واقعہ ہمارے سامنے بہت ہی زندہ ہے، اس میں صرف اور صرف یہ بتانا مقصد تھا اس حاشیے کے اندر کہ واقعہ اس طرح سے کتاب التوحید کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن مسند احمد بن حنبل کے اندر الفاظ یہ ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں دونوں میں الفاظ کا فرق ہے، اور دونوں باتیں جب آپ کے سامنے آ جائیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کیا کہا؟ میرا خیال ہے یہ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر حق کو تلاش کریں، نبی کا عمل، نبی کا قول، نبی کی سنت تلاش کریں۔ صحابی رسول سے بھی اگر کہیں کسی جگہ پر، کسی موقع پر، کسی مسئلے میں حدیث رسول کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر، اوجھل رہ جانے کی بنیاد پر اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہو تو وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بسا اوقات کچھ مسائل بعض بڑے صحابہ کرام سے بھی اوجھل رہ سکتے ہیں، جو کسی دوسرے صحابی کے پاس جس کا علم ہو سکتا ہے، جس کا درجہ ان سے چھوٹا ہو، ان کا، جیسے ابن عباس ہیں۔ ابن عباس چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے، صغار صحابہ میں سے تھے، اور ابو بکر عمر کی عمر بھی زیادہ تھی بہت، اور مقام تو ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ کتنا اونچا تھا، لیکن علم ابن عباس کے پاس تھا، ابو بکر عمر کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق کے لیے تعصب ہونا چاہیے۔ سوال میں جو کہا گیا کہ شخصیتوں کی تقدیس کرتے ہیں، شخصیتوں کو پارسا سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کے لیے تعصب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا نصیحت ہے؟ یہی نصیحت ہے کہ وہ شخصیتوں کے لیے تعصب نہ کریں بلکہ حق کے لیے تعصب کریں۔ ندور مع السنت حیث دارت، ہم وہاں جائیں گے جہاں جہاں سنت جائے گی، ہم سنت کے ساتھ چلتے رہیں گے، جہاں وہ چلے گی وہاں ہم چلیں گے، سنت کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور یہ وہ پیغام ہے اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، جو امت کو اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، نفس پرستی کا دور ہے، مختلف لوگوں کو اس طرح سے قائد اور رہنما بنا لینے کا دور ہے کہ لوگ اس قدر تعصب کرنے لگتے ہیں کہ سنت کو بھی بسا اوقات خاطر میں نہیں لاتے، ان کے اقوال کو ایسے کوٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی سنت کا لفظ ہو، ایسے اقتباسات پیش کرتے ہیں جیسے وہ کوئی وحی الہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہو۔ ایسے موقع پر، اس طرح کے حالات میں خاص طور پر ان واقعات کو بہت زیادہ گہرائی سے پڑھنے کی، بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ابن عباس صحابہ کرام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں تم حوالہ دیتے ہو کہ دونوں منع کرتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں محسوس کیا کہ سننے والے ابو بکر و عمر کے خلاف یہ بات سنیں گے تو کیا سمجھیں گے۔ آج تو شخصیتوں کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات کہی جائے تو کتنا برا لگے گا،
لوگوں کی ذہنوں میں کون سی بات آئے گی، لوگ کیا سوچ لیں گے کہ ابن عباس اتنی کچی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر، تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے منع کیا ہے اور میں سنت کی بات کر رہا ہوں، تو ابو بکر عمر کی توہین ہو رہی ہے کیا یہاں پر؟ ابو بکر عمر کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ یہی تو حق پرست لوگ تھے جو ساری امت میں حق پرستی اور حق کی قبولیت کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل ہیں۔ عمر بن خطاب، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق، بات لمبی ہو جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ ہوئے تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میں پابند ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق لے کر چلوں گا، لیکن اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ میں اس وقت تک اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا جب تک تم میں سے کسی مظلوم کا حق نہ دلوا دوں۔ یہ ساری باتیں خود انہوں نے آگے بڑھ کر کے اپنے خطبے خلافت میں کہی تھی، پہلے خطبے میں۔ یہ حق کو قبول کرنے کا جذبہ تھا، مان لینے کا جذبہ تھا، اپنے مقام اور مرتبے کو جاننے کے باوجود بھی امت کے سامنے اس طرح کی عظیم بات کہنا۔ ایسی عمر بن خطاب ہیں، کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا رحم اللہ عبدن یا رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو میرے عیوب مجھے ہدیہ کر دے، جو میری کمیوں کو مجھے ہدیہ کر دے، تحفے میں دے دے۔ یعنی اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی ہے، چوک ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، اور وہ میرا کوئی اللہ کا بندہ، کوئی بھائی اگر آ کر کے مجھے بتائے کہ امیر المومنین آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے، اور اس کام کو تحفہ کہا، ہدیہ ہے جو مجھے لا کر کے دے رہا ہے۔ اس سے بڑا ہدیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی تھی اور آ کر کے میری اصلاح کر دیا۔ تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آج حالت یہ ہے عصبیت کی کہ آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور پورے طور پر حق و باطل کی تمیز چھوڑ کر کے نفس کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کی غلامی کرتا ہے، ہوائے نفس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح کے حالات میں یہ روایتیں، یہ آثار حد درجہ قیمتی ہیں۔ اس واقعے میں یہ بھی معلوم پڑا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں اگر انہوں نے کہا کہ نبی ایسا کہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر منع کرتے ہیں اس سے، ایسا کرنے سے ابو بکر عمر کی کوئی تنقیص نہیں ہوتی ہے، اور ایسا بولنے میں کوئی حرج نہیں، ایسا بولنے میں، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جائے تو لوگ اپنے پیشواؤں کی توہین سمجھتے ہیں، اپنی شخصیتوں کی توہین سمجھتے ہیں کہ کیسا انداز اختیار کر رہا ہے، ان کا مقام کیا اتنا معمولی مقام تھا۔ آج کل لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ دیکھو نئے عمر کے لوگ ہیں اور یہ مولانا مودودی کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، فلاں کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، کس قدر نادانی کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حق کے لیے تعصب، حق کی طرفداری، حق کی جانبداری ہونی چاہیے۔ جہاں پر حق ہے اسی کے ہم ساتھ میں رہیں، اور جہاں حق نہیں ہے وہاں پر اصلاح کے لیے رد کرنا، نقد کرنا، حقائق کو بیان کرنا، غلطیوں کو واضح کرنا، شخصیتیں بڑی ہوں کہ چھوٹی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو عمر بن خطاب نہیں کہتے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو میرے عیوب مجھے ہدیہ کر دے۔ اس میں کوئی توہین نہیں۔ آدمی حق کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اصلاح کرنے میں، اصلاح کرنے والے کو اپنا خیر خواہ سمجھنا اور اصلاح کو تحفہ سمجھنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ یہ راستہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو بات اس کے اندر ہے اس سوال کے جواب میں، وہ یہ ہے کہ شیخ صالح بن فوزان نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ابو بکر و عمر کی اتباع کے بارے میں ابن عباس اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں تو بھلا اس شخص کے بارے میں، ایسے شخص کی اتباع کا کیا حال ہوگا جس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ عیر میں ہے نہ نفیر میں، یعنی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا، کسی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ یہ ایک عربی زبان کی مسل ہے، عربی زبان کی مسئلہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، اسی کو بیان کرنے کے لیے لا فی عیر ولا فی نفیر ایسے عربی میں کہا جاتا تھا۔ اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے، آپ بھی اس کو سرسری طور پر پڑھ لیں۔ کہتے ہیں یعنی نہ قافلے میں ہے نہ فوج میں، کوئی حیثیت نہیں، نہ قافلے میں ہے نہ فوج میں، کسی حیثیت کا نہیں ہے،
اور اس کے لیے تعصب برتا جا رہا ہے، اس کا قول پیش کیا جا رہا ہے، اس کے فکر کے سامنے، اس کی رائے کے سامنے سنت کو رد کر دیا جا رہا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ ابو بکر و عمر کو صحابہ کرام بیان کرتے تھے کہ ابو بکر و عمر کا قول بھی نبی کے قول کے سامنے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نہ ہی یعنی نہ قافلے میں ہے نہ فوج میں۔ یہ دراصل عربی مثل محاورہ ہے جسے سب سے پہلے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے قبیلے بنو زہرہ کے لوگوں سے غزوہ بدر کے موقع پر اس کے وقوع سے پہلے کہا تھا۔ کسی کی ناکارگی اور ناقدری بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی کے کوئی ناکارہ ہے نا، قابل قدر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے لا فی عیر ولا فی نفیر کی بات بولی جاتی ہے۔ اس کا حوالہ آپ کے سامنے دیا گیا۔ یہ اس سوال کا مختصر جواب ہے، اور ایسے ہی شیخ جمال بن فرحان الحارثی حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیقات ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ کچھ لوگ اپنی شخصیتوں کے لیے تعصب برتتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اتنے سے سوال کے جواب کے لیے قرآن کی آیت بھی آتی ہے، حدیث بھی آتی ہے، سلف کے اقوال بھی آتے ہیں، آثار بھی آتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے امت کے اجلہ علماء کرام کا، سنت پرستوں کا، جو ہر چیز کا جواب قرآن سے، سنت سے، سلف کے آثار سے تلاش کرتے ہیں۔ یعنی اس نفس پرستی سے متعلق، عصبیت سے متعلق سوال کے جواب پر بھی دلائل کا حوالہ دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر جذباتیت کی بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی طریقہ ہمارے اسلاف کا یہ ہے، اور سنت کی راہ پر چلنے والے علماء آج تک ان کا یہی موقف ہے کہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے ہرگز نہ کہیں۔ سوال شیخ سے کیا گیا تھا، آپ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ شیخ نے اپنی زبان سے کوئی نصیحت نہیں کی، ساری نصیحتیں حوالوں کے ساتھ پیش کر دیں، اور اس کے بعد شیخ جمال بن فرحان حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر جو تعلیق لگائی وہ بھی سلف کے آثار اور اقوال کی روشنی میں تعلیق لگائی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج اگر فرقے، جماعتیں، دھڑے، احزاب جتنے بھی ہیں، جن کے فاؤنڈرز ہیں، مؤسسین ہیں، پیشوایان ہیں، یا ان کے بڑے علماء ہیں، بڑے قائدین ہیں، نمایاں نام والے لوگ ہیں، ان کا کردار ہے، ان کی خدمات ہیں، اگر آج ان کے سلسلے میں ان کے ماننے والے سلف کی اس راہ پر چلنے لگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رسی ٹوٹ سکتی ہے جو عصبیت کی امت کے اندر داخل ہو گئی سنت کے مقابلے میں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عصبیت اور غیر یا نادرست جانبداری، نادرست میلان، بے دلیل طرفداری، یہ اس قدر خطرناک ہے کہ ایک ذرے کو پہاڑ کی طرف لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شخصیتوں کے پیچھے نہ چلیں، شخصیتوں کو دلیلوں سے پرکھیں، شخصیتوں کو حق سے پرکھیں، نہ کہ شخصیتوں کو حق کا معیار بنا لیں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عصبیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عصبیت صرف حق کے لیے، عصبیت قرآن کے لیے، سنت کے لیے، سلف امت کے لیے، قرآن و سنت اور سلف امت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے، ان کے علماء کے لیے، ان کے قائدین کے لیے، اس فکر پر رہنے والوں کے لیے عصبیت ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حق کی راہ پر چلتے ہیں۔ یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور غلط اور باطل عصبیت سے بچنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔